السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کئی سالوں سے بانجھ تھی۔ ساس مجھے طعنے دیتی تھی، کہتی تھی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ ایک رات گھر میں ڈاکو آ گئے۔ نقدی اور زیور لینے کے بعد جب جانے لگے تو مجھے دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ان چاروں نے جانے سے پہلے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایک ماہ کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں چیخنا چلانا چاہ رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چار لوگ تھے اور میں ایک تھی۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے گئے اور پھر میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، اور ان 8 سالوں میں میری ساس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ مجھے اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے میری ساس مجھے باج پن کے طعنے دیتی تھی۔ کون سا عذاب تھا جو ان 8 سالوں میں نے نہیں جھیلا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے یہ طعنے مجھے میری ساس اور نند کے منہ سے سننے پڑتے تھے، اور میرا دل بہت دکھتا تھا اس بات پر، لیکن میں خاموش رہتی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ضرور مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اپنے شوہر کے ٹیسٹ کرواؤ۔ شوہر کے ٹیسٹ کا نام سن کر میری ساس غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم خود بانجھ اور ملبہ میرے بیٹے پر ڈالنا چاہتی ہو۔ اس وقت شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے ٹیسٹ کروانے کی ضد نہیں کی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ شروع میں کافی برا تھا۔ ان کی پسند کی شادی نہیں تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، لیکن وہاں شادی نہیں ہو پائی۔ جب ان کی شادی مجھ سے ہوئی تو میں نے ان کی توجہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام ہی رہی۔ پھر جب 2 سال گزر گئے اور ہمیں اولاد نہ ہوئی تو وہ اور زیادہ مجھ سے بدظن ہو گئی۔ اس کے بعد 6 سال میں نے تو بس بات کے طعنے سنتے ہوئے گزار دیے۔ جب ہماری شادی کو 2 سال ہوئے تھے تو ڈاکٹر نے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا، لیکن کوئی نہ مانا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی غصہ کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے پہلے بھی اولاد نہیں تھی، اور سوتن تو بہت بری مخلوق ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد سوتن کے میں نے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ ہر کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی دوسری شادی نہ کروانے دینا، دوسری عورت آ کر تمہیں گھر سے نکلوا دے گی۔ لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ سوتن کے بغیر بھی میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تو پہلے ہی میرے شوہر کی پسند کی شادی نہیں تھی، اوپر سے مجھے اولاد نہیں ہوئی تو میری حیثیت ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی اس گھر میں۔ یوں میری شادی کو جب 4 سال ہو گئے تو اچانک سے میں نے اپنے شوہر کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ میرا وہ شوہر جو ہر وقت مجھے طعنے دیتا رہتا تھا، مجھ سے نفرت کرتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اچانک سے وہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ وہ جب گھر آتا میرے لیے کھانے کی کوئی چیز ضرور لے کے آتا، کبھی پکوڑے سموسے تو کبھی جلیبیاں، پھل اور برگر وغیرہ۔ شوہر کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر میں تو بہت زیادہ حیران تھی، لیکن مجھے لگا کہ شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، میری کوئی دعا قبول ہو گئی ہے کہ اور کچھ نہیں، اولاد نہ سہی، ساس اور نندوں کی نفرت کے باوجود میرے خدا نے میرے لیے ایک آسانی تو کر دی تھی، یعنی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ صحیح کر دیا۔ اتنی ساری مشکلات کے باوجود زندگی میں ایک آسانی تو میرے لیے ہو گئی تھی، جہاں مجھے لوگوں کی اتنی ساری باتیں دن میں سننے کو ملتی تھی جن سے میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا۔
وہاں پر میرے شوہر کے نرم رویے سے میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے شاپنگ پر بھی لے کر جانے لگا، حالانکہ ہماری حیثیت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم آئے دن شاپنگ پر چلے جاتے۔ لیکن جیسے ہی گرمیاں آتیں تو گرمیوں کے کپڑے مجھے میرا شوہر دلا دیتا، اور اسی طرح سردیوں کے بھی۔ میرے جوتے پھٹ جاتے تو وہ مجھے نیا جوتا لا کر دے دیتے۔ وہ مجھ پر غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ زندگی کس قدر آسان ہو گئی تھی۔ پھر میرے گھر میں چھوٹی نند کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری ساس مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے باج پن کا سایہ میری بیٹی پر پڑے۔ تم میری بیٹی کے جہیز کے جوتوں، کپڑوں کو اور کسی بھی سامان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ساس کی یہ باتیں سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا تھا۔ وہ ہر بار ہی میرا دل دکھانے والی بات کرتی تھی۔ خوشی کے موقع پر بھی مجھے خوش نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ میری نند کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی مجھ سے اب کوئی بات نہیں کرتی تھی، مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ حالانکہ میری یہی ایک نند تھی جو کچھ عرصہ پہلے تک صحیح تھی۔ دوسری نندوں کے مقابلے میں اس کا رویہ تھوڑا سا بہتر تھا، لیکن اب اس کے بھی کان بھر دیے گئے تھے، اور اب وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ میری ساس نے شاید اس سے کہا تھا کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس منحوس عورت کا سایہ تم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میری ساس نے میری نند کے لیے کافی زیورات بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ زیورات کو دیکھ رہے تھے تو میری بھی نظر پڑ گئی۔ بہت ہی پیارے سیٹ تھے، اور چوڑیاں تو بہت ہی زیادہ پیاری تھیں جو کہ سونے کی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے سونے کی چیزوں کا بہت زیادہ شوق رہا تھا۔ شادی پر میرے سسرال کی طرف سے مجھے جو بھی زیورات دیے گئے تھے وہ میری ساس نے واپس لے لیے تھے مجھ سے، اور اب وہی اسے رات میری نند کی الماری میں سے مجھے ملے تھے، اور میری ساس سب کو کھول کر دکھا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوائے ہیں، حالانکہ وہ میرے تھے۔ شادی پر ملنے والے زیورات کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ میرے سہاگ کی نشانی تھے، ان پر میرا پورا حق تھا کیونکہ وہ میرے نام پر لیے گئے تھے، لیکن اب وہ میرے نہیں تھے بلکہ کسی اور کو ملنے جا رہے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ کر بہت رونے والی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے فوراً سے اپنے آنسو چھپا لیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اداس لگ رہی ہو، کیا تم رو رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے کہ تم بھی ایک انسان ہو، تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا خیال رکھنا میری شرعی ذمہ داری ہے۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تم دوسری شادی کو لے کر پریشان ہو تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر تو مجھے کچھ دیر پہلے والا غم بالکل بھول گیا تھا۔ وہ اتنے سالوں میں کئی بار میرے سامنے یہ بات کر چکے تھے، اور جب بھی میرے سامنے یہ بات کرتے تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو میرا اتنا ہی احساس ہے تو ہم اپنا علاج دوبارہ سے شروع کرواتے ہیں۔ آپ میرا علاج کروائیں، انشاءاللہ سے ہمیں ضرور بچہ ہوگا، کیونکہ خامی تو مجھ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کیونکہ میری ساس بار بار کہتی تھی کہ تم میں خامی ہے، اور میری رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے یہی لکھا ہوا تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد علاج کی کوئی بات نہ کرنا، علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں
ایک دوائی ہزاروں میں آتی ہے، وہ بھی صرف 1-2 دن کی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ اولاد سے بڑھ کر تو پیسہ نہیں ہوتا، وہ علاج پر پیسہ خرچ کر لیتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا، ہمیں بھی بچہ ہوتا، ہم کیوں بچے کے لیے ترستے رہیں؟ اگر وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم علاج کروائیں۔ لیکن وہ تو عجیب ہی تھے، نہ شادی کرتے تھے نہ ہی علاج۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا مجھے تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن انہیں کیا فائدہ ہو رہا تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کر سکتے تھے بہت آرام سے، ان کے پاس تو مضبوط بہانہ تھا اور کوئی انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ شادی کے 3 سال تک تو دوسری شادی کی رٹ لگائے رہے تھے، اور جب وقت زیادہ ہو گیا تو اچانک سے انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور مجھ پر مہربان ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا دل بہت زیادہ بوجھل تھا۔ شام کو میری نند کی مہندی تھی، گھر میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھی، لیکن مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں صرف کچن تک محدود تھی۔ میں ویسے ہی کام کر رہی تھی جیسی گھر کی ایک نوکرانی کرتی ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا، لیکن میرا دل خوش نہیں تھا۔ جب مہندی لگانے کی رسم آئی تو ایک عورت نے مجھے بلایا اور کہا، دلہن کو مہندی لگاؤ، تم دلہن کی بھابھی ہو۔ یہ بات سن کر میری سانس آپے سے باہر ہو گئی اور اس عورت سے لڑائی شروع کر دی اور کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ لڑکی بانجھ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کا بھی تو حق ہے خوشی منانے پر۔ آج گھر میں ہر کوئی خوش ہے تو پھر اس سے یہ خوشی کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اس کو بھی مہندی لگانے دے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا مہندی لگانے کا۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس بیچاری سے اس کا حق، زندگی کا ہر حق چھین لیا جائے۔ بانجھ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے۔ افسوس ہے آپ کی سوچ پر وہ عورت بھی جو بھی تھی میری ساس کو اس کے منہ پر باتیں سنا کر گئی۔ عورت اپنی بات ختم کر کے چلی گئی۔ پتہ نہیں کون تھی، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ساس نے اس عورت کا غصہ مجھ پر نکالا اور سب کے سامنے میری بہت زیادہ بے عزتی کی۔ مجھے کہا کہ ایک تو تم بنجر زمین ہو اور جو میرے بیٹے کو آباد نہیں ہونے دیتی ہو، اوپر سے تم نے اس پر اس قسم کے تعویذ گنڈے کر رکھے ہیں کہ میرا بیٹا دوسری شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں جو کنواری ہیں اور اونچے گھر والی ہیں۔ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، تم تو اس کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں نے ہمیشہ بانجھ عورتوں کو دیکھا ہے، ان کی شکل ہی قدرت بگاڑ دیتی ہے۔ تمہاری شکل بھی بگڑ گئی ہے، لیکن میں آج سب کے سامنے یہ وعدہ کر رہی ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اگر میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروائی تو میں اپنا نام بدل دوں گی۔ میری ساس جتنا برا بول سکتی تھی بول رہی تھی اور سب کے سامنے بول رہی تھی۔ مجھے تو 2 گز زمین بھی میسر نہ تھی کہ میں اپنا وجود وہاں پر چھپا سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور رونا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اور نند دونوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی، لیکن آج تو حد ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی کہ آخر قدرت نے مجھے بانجھ کیوں بنایا ہے؟ میں بدصورت نہیں تھی، اچھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن میری ساس کو مجھ میں ہر خامی نظر آتی تھی۔ وہ میری خوبی کو بھی خامی میں بدل دیتی تھی۔ میں روتے روتے سو گئی۔ 1 ہفتے بعد شادی تھی، ابھی کوئی مہمان دور دراز والے نہیں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے شادی والے دن ہی گھر پر آنا تھا۔ گھر میں صرف میری ساس، میری نندیں جو اپنے سسرال سے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں کافی دنوں سے شادی کی وجہ سے، اور میرے شوہر اور دیور ہی تھے۔
کھانا بنانے کے بعد گھر کے سب مرد باہر چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف ہم عورتیں ہی تھیں کہ اچانک سے گھر میں 4 مسلح افراد جو کہ نقاب کیے ہوئے تھے داخل ہوئے اور ہم سے کہا کہ جتنا اور جلدی نقدی زیور بھی ہے شادی والا سب ہمیں دے دے۔ میری ساس بحث کرنے لگی ان میں سے کہ میں اپنی بیٹی کا زیور نہیں دوں گی، میں نے اس کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی جان پیاری ہے تو دے دو، ورنہ ہم تم سب کو جان سے مار کر چلے جائیں گے۔ میری بڑی نند نے اپنی ماں سے کہا کہ بحث کا وقت نہیں ہے، جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو، اور یوں وہ سارا زیور اٹھا کر بھاگنے لگے کہ ان میں سے اچانک ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا۔ میں کچن میں چھپی ہوئی تھی تو وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، لیکن اچانک جاتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر آپس میں کچھ بول کر مجھے وہیں سے گھسیٹ کر کمرے میں لے کر جانے لگے۔ میرے لیے یہ قیامت کا منظر تھا۔ وہ 4 ڈاکو تھے، مسلح بھی تھے اور بہت طاقتور بھی، اور انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ دبا دی، اور میری ساس اور نندے مجھے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ، میں ان سے نمٹ لوں گی۔ میری نند دلہن بننے والی تھی، وہ تو کمرے میں پہلے سے ہی بند تھی۔ باقی میری 3 نندیں تھیں جن کی عمر زیادہ تھی اور وہ کافی موٹی تھی۔ ان چاروں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو تمہیں میں شاید انہی کے مطابق لگی تھی۔ میری نند نے اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں چلی گئی اور میری ساس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے چھڑانے کے لیے۔ انہیں میں سے ایک نے میری ساس سسر پر کچھ دے مارا اور اس کے سر سے خون رسنے لگا، اور میری ساس اس زمین پر بیٹھتی چلی گئی اپنا سر پکڑ کر، اور کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے تم لوگوں کو اس گھر سے جو لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن ہماری عزت پر حملہ نہ کرو۔ یقیناً میری ساس کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن شاید انہیں اپنے بیٹے کی فکر، عزت کی فکر تھی کہ محلے میں بات پھیل گئی کہ ان کی بہو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مجھے ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر اور بیوی جلدی گھر آ جائیں، لیکن انہوں نے بہت دیر کر ڈالی۔ وہ چاروں مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر چلے گئے، اور جتنا برا میرے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر میری نند نے سب کو فون کر کے بلایا تو سبھی گھر پر آ گئی۔ میری ساس فوراً سے میرے پاس چلی آئی اور کہا کہ خبردار، آج تم نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی کیا یا اپنے شوہر سے بھی نہ کرنا، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ۔ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اگر باہر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو میرا بیٹا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مجھ پر تو قیامت گزری تھی۔ مجھے تو ساس کی کوئی بات نہ سنائی دے رہی تھی، نہ سمجھا رہی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میرا کلیجہ باہر نکال دیا ہے۔ مجھ پر جو گزر رہی تھی سانس، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کو اپنی فکر تھی کہ ان کا بیٹا زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک عورت ہو کر وہ ایک عورت کا دکھ درد نہیں سمجھ رہی تھی کہ کیسی سیاہ موت مجھے ملی تھی۔ یوں میں نے اور میری ساس نندوں نے اس بات کو راز رکھا۔ پورے 1 مہینے تک آیا کہ گھر میں ڈاکو آئے تھے اور زیور لے کر چلے گئے۔ شاید کسی نے چغلی لگائی تھی۔ اس گھر میں بہت سارا زیور پڑا ہوا ہے جہیز کا۔ میری ساس جو ہر آنے جانے والی عورت کو زیورات دکھا رہی تھی اپنی شو بازی کے لیے، ان میں سے کسی ایک نے اس آگے بات پہنچائی تھی اور معاملہ یہاں تک آ گیا تھا۔
میں تو زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے میرا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی کہ بعد میری نند کی شادی ہوگی، لیکن گھر میں اس دوران سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب کی خوشی مٹی میں مل گئی تھی اور اس کا الزام ساس نے میرے سر پر لگا دیا کہ میں نے ان کی خوشیوں کو نظر لگائی ہے۔ میرے اندر تو زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے جسم پر کافی نشانات بن گئے تھے اور میں اپنے شوہر سے ان نشانات کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ ان ظالموں نے جس قدر بے دردی سے مجھے داغا تھا وہ سب کچھ واضح تھا، لیکن ان نشانات کو شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جتنا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو حادثہ گزرا تھا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میری ساس بار بار میرے کان میں آ کر سرگوشی کرتی تھی کہ اب تم گندی ہو گئی ہو، غلیظ ہو گئی ہو، میں کسی طرح بھی تمہیں اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ لیکن مجھے میرے شوہر کا سہارا تھا، اس لیے میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دے۔ میری ساس نے ایک رات آ کر مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کے لائق ہی نہیں رہی، بہتر یہی ہے کہ تم راتوں رات گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اتنے سالوں سے تمہاری نحوست کا سایہ میرے بیٹے کے سر پر ہے، اس کی جان اب چھوڑ دو۔ اب تم غلاظت کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں رہی، ایک تو بانجھ ہو، اوپر سے غلیظ ہو گئی۔ ساس نے مجھ سے کہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ خود سوچیں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں یہ جملہ بول رہی تھی کہ پیچھے سے میرے شوہر آ گئے اور انہوں نے صرف اتنی سی بات سنی جو میں نے بولی تھی، اور میری ماں نے اسے نکالنے کا نہ سوچا۔ یہی میری بیوی ہے اور میں ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی رہوں گا اور دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اب تو میری ساس اور بھی مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری بات سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ میری ساس مجھے گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے جواب میں انہوں نے سب کہا کہ یوں ہی پریشانی میں 3-4 ہفتے گزر گئے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے اپنی طبیعت میں ایک تبدیلی محسوس کی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب سچ تھا۔ لیکن جب میری حالت زیادہ خراب ہوئی اور میں الٹیاں کرنے لگی تو میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا اور میری ساس نند نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کوئی پیغام دے رہی ہوں۔ میری ساس نندوں کو سانپ سونگھ گیا تھا مجھے الٹیاں کرتا دیکھ کر، اور میرے شوہر نے دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی ہیضہ ہو گیا ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ایک ایسی خبر سنائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بظاہر تو وہ خوشی کی خبر تھی، لیکن میرے لیے نہیں تھی۔ میرے شوہر کا رنگ بھی سن کر فاق ہو گیا اور وہ پھر سے نارمل ہو گئے اور مجھے خوشی سے گلے سے لگا لیا اور گھر لے آئی۔ راستے میں مٹھائی بھی لی۔ گھر آ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آج میں آپ سب کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر تو میری ساس اور نندوں کے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میری ساس نے فوراً سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ امی، میں 8 سال سے اولاد کے لیے ترس رہا ہوں اور آج قدرت نے مجھے یہ خوشی دی ہے، تو آپ میری اس خوشی کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے باقی بیٹوں کے باپ بننے کی خوشی میں تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئیں ہمیشہ سے، تو پھر میری خوشی میں اس طرح کے الفاظ بول کر میرا دل کیوں دکھا رہی ہیں؟ میرے شوہر نے ایسی بات بولی کہ میری ساس ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ سارا معاملہ کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا
اور میری ساس کو بھی، جو مجھے ہر وقت بانجھ پن کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ خامی کس میں تھی؟ یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ جو 8 سالوں میں نہ ہوا وہ اچانک اس حادثے کے بعد کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات تھی۔ میری ساس مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت مجھے طعنے دیتی رہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، آج ان کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ تو بانجھ میں نہیں تھی، بانجھ تو ان کا بیٹا تھا۔ شوہر تو جیسے ہواؤں میں تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں انہیں دھوکے میں رکھوں۔ میں نے سوچا کہ میں انہیں ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن میری ساس نے کہا کہ اپنے شوہر سے کچھ مت کہنا، جو ہوا سو ہوا، اب اس بچے کو رکھ لو۔ میرا بیٹا تو ویسے ہی بانجھ نکلا، بس زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ہی بیٹے کا خون ہے، تو انہیں سمجھنے دو، کچھ چیزوں کو راز میں رکھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میری ساس مجھ سے یہ باتیں کہہ رہی تھی تو میرے شوہر نے سن لیا۔ وہ نہ جانے اچانک سے کیسے چلے آئے۔ ہم دونوں سے کوئی بات کیے بغیر وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے چلی گئی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، کہ میں تو آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، انیائے ہوا ہے، لیکن آپ کی ماں نے ہی مجھے روک دیا تھا۔ اتنے عرصے سے میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن میں اپنی عزت کے لیے خاموش تھا اور اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں بانجھ ہوں، اور آج سے 4 سال پہلے میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ خامی مجھ میں ہے، اس لیے میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھا۔ دوسری شادی کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر میری دوسری شادی ہوتی تو میرا راز دنیا کے سامنے آ جاتا اور سب پھر یہی کہتے کہ دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ یقیناً اس شخص میں خامی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ پچھلے 3 مہینے سے میں ایک حکیم سے دوائیاں لے رہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ شرطیہ اولاد ہوگی۔ 3 مہینے کے اندر اندر میرے شوہر عجیب انداز میں بول رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ ان کا ہے، لیکن وہ خود بھی سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ سارا عرصہ ہم نے اسی سوچ میں گزار دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اور اس کا DNA ٹیسٹ ہوا تو وہ میرے شوہر کا ہی بچہ تھا۔ حکیم کی دوائیوں نے اثر کر ڈالا تھا۔ اس حادثے کو برا خواب سمجھ کر بھول گیا اور اپنی ساس کو ساری بات بتا ڈالی۔ اب میرا دل بھی مطمئن تھا کہ میری گود میں میرے شوہر کا بچہ ہے، اور میرا شوہر بھی خوش تھا، میری ساس بھی مطمئن ہو گئی تھی DNA ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر۔ لیکن پھر انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ایک حادثہ ہو چکا ہے، یہ غلیظ ہو گئی ہے، اسے نکالو پھر سے، بچہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس عورت نے اتنے سال میری پردہ پوشی کی، تو میں کیا اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا؟ میرے شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اب ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ جو حادثہ ہوا تھا وہ ناقابل فراموش تھا، لیکن یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو چھوڑ کر جانی ہے، اور یہاں پر ہر کسی کو مکمل تو جہاں نہیں ملتا، ہر کسی کو زندگی پر فٹ بھی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو بہت سارے حادثات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند، دیور اور جن کی شادیاں ان کے بعد ہوئی تھیں، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔
جہاں پر ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی ہوئی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی تھی کہ جس پر ہر وقت وہ دکھی رہے، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی ہے کہ اللہ سے بڑھا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی دکھ تکلیف کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنے دکھ تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہیں۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی ہیں، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلتی بے تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا تھا کہ وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے۔ ان لوگوں نے پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور بھی شدت آ گئی۔ یہ تو بانجھ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں پر لٹا کر کمرے میں چلی آئی تھی اور ایسی کا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا تھا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنا منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد اس کے ایک شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، بٹ اس کے شوہر نے کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی بھی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، سو کی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے پیر فقیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، پیر فقیر عالم ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے یہ بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دے لیکن کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی اور اس نے وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، جب میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ مجھے ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو کوئی دکھ تکلیف ہوئی ہو، اس تکلیف دکھ سے محرومی نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ اے اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ، مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی تھی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی تھی۔
اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کا کسی کو آس امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کیسے بھی حالات میں مایوس نہ ہوں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کبھی نہ کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، نہ ہی کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔